السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین و سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ عزم و ہمت اور صبر و استقلال کے اس پیکر نے جواں بیٹے کی لاش خیمے میں رکھی ہوئی شہیدوں کی لاشوں کے ساتھ لا کر رکھ دی اور اس دفعہ خود میدان میں جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ایک 9 سال کا چھوٹا سا بچہ تلوار اٹھا کر سامنے آیا۔ یہ کون ہے؟ یہ قاسم بن حسن بن علی ہے۔ حضرت قاسم سے فرمایا، بیٹے تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے تو آرام کر۔ جواب دیا، چچا جان میں قیامت کے دن اپنے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ کہیں گے کہ تیرے چچا شہید ہو گئے تو دیکھتا رہا۔ نہیں، میرے ننھے گلے پر پہلے تلوار چل لے، پھر آپ کی باری آئے گی۔ آخر قاسم بن حسن بھی شہید ہو گئے۔ اکثر لوگ یہاں کہتے ہیں کہ حضرت علی اصغر، جن کی عمر مبارک صرف 6 ماہ تھی اور وہ پیاس سے تڑپ رہے تھے، امام حسین انہیں اٹھا کر لے گئے اور لشکر یزید سے ان کے لیے پانی مانگا، لیکن پانی کی بجائے تیر آیا اور بچہ شہید ہو گیا۔ میں اس سے متفق نہیں۔ مجھے حسین کی غیرت اور ماہیت اس بات پر یقین کرنے کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ وہ حسین جو اسلام کی خاطر، اہل بیت کی غیر و حمیت کی خاطر سب کچھ لٹا رہا ہے، اور وہ اس بچے کے لیے یزیدی بدبختوں سے پانی کی بھیک کس طرح مانگ سکتا ہے؟ اگر پانی کی بھیک ہی مانگنی تھی تو پھر حسین کو ان سے خیرات طلب کرنے کی حاجت نہ تھی۔ وہ چاہتے تھے دریائے فرات کو اشارہ کرتے دریائے فرات ان کے قدموں میں پہنچنے لگتا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے بارش سے بھرے بادل آتے، موسلا دھار بارش ہوتی۔ اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی ایڑی رگنے سے اگر زمزم کا ایک چشمہ نکل سکتا ہے تو پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے بیٹے حسین ابن علی کی ضرب اور ایڑی مارنے سے کربلا کے میدان میں چشمہ کیوں نہیں پھوٹ سکتا تھا؟ میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر وہ زمین پر پاؤں مارتے تو ایک چشمہ تو کیا، ریگے زار کربلا میں ہزاروں چشمے پھوٹ پڑتے۔ لیکن یہ میدان امتحان و آزمائش تھا۔ حسین علیہ السلام تو ان مصائب و آلام میں صبر کر کے اپنے مولا کو راضی کر رہے تھے۔ اس کے نانا ان کو تک رہے تھے کہ میرا حسین، جسے میں نے اپنے کندھے پر سوار کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھ رہی تھی کہ جس حسین علیہ السلام کو میں نے اپنی چھاتی کا دودھ پلایا ہے۔ علی شیر خدا ملاحظہ فرما رہے تھے کہ جس کے رگ و ریشے میں میرا خون گردش کر رہا ہے، آج اس مقام صبر اور مقام استقامت پر اس کے قدم کہیں لڑکھڑائے تو نہیں؟ حسین ابن علی اس حال میں صبر و رضا کا پیکر و عتم بن کر عزم و ہمت کے ساتھ مسکراتے رہے۔ آخر جب امام حسین نے میدان میں آنے کا ارادہ کیا تو حضرت عابد بیمار نکل آئے اور عرض کی، ابا جان میرے اوپر تو ایسا ظلم نہ کیجیے کہ میرے ہوتے ہوئے آپ میدان میں جا رہے ہیں۔ میں بھی باقی بھائیوں کی طرح اپنے نانا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھی اپنی دادی جان کی بارگاہ میں جا کر سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ اب شہادت کا جام پینا میری باری ہے۔ امام حسین نے فرمایا، تو رہ جا کہ خانوادہ رسول کا ہر چراغ گل ہو چکا ہے، ہر پھول مرجھا چکا ہے۔ اب میری نسل میں فقط تو ہی باقی رہ گیا ہے۔ مجھے تو شہید ہونا ہی ہے۔ اگر تو بھی شہید ہو گیا تو تیرے نانا کی نسل کہاں سے چلے گی؟ تو اپنے نانا کی نسل کی بقا کی خاطر زندہ رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین کو چھوڑ کر خود میدان کربلا میں اترے۔ آپ بھی دیر تک ہزاروں یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ پورے لشکر میں کہرام مچ گیا۔ علی شیر خدا کا یہ جواں بیٹا، یہ اللہ کا شیر جستوف تلوار لے کر جس طرف نکلتا، ہزاروں افراد بھیڑیوں کی طرح آگے بھاگنے لگتے۔ آپ انہیں واصل جہنم کرتے رہے، تلواروں اور نیزوں کے وار کھاتے رہے۔ سارا دن اس طرح گزر گیا۔ خیال آیا کہ وضو تازہ کر لوں، میدان فرات پر گئے۔ 500 کا لشکر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ آپ نے وضو کرنے کے لیے فرات سے چلو میں پانی لیا تو وہ خون آلود ہو گیا۔ آپ نے اس کو اچالا اور واپس لوٹ آئے، مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا۔ جمعہ کا دن تھا، اب وہاں جمعہ کہاں؟ نماز ظہر کا وقت آیا۔ فرمانے لگے، یزیدیو کچھ دیر رک جاؤ تاکہ اللہ کی بارگاہ میں 2 سجدے ادا کر لوں۔ لیکن وہ ظالم یہ مہلت بھی دینے پر تیار نہ تھے۔ امام علی مقام نے ان کے عزام دے کر تلوار رکھ دی اور ظہر کی نماز کے لیے نیت باندھ لی۔ ظالموں نے یہ نہ دیکھا کہ نماز ادا کر رہے ہیں، کچھ دیر توقف کر لیں، بلکہ انہوں نے موقع غنیمت جانا چاروں طرف سے چڑھائی کر دی۔ تیروں کی بچھاڑ اور پے در پے حملوں نے نواسہ رسول کے جسم کو نڈھال کر دیا، چنانچہ گھوڑے سے گر گئے، یہاں تک کہ جسم عطر میں اٹھنے کی سکت باقی نہ رہی۔ گرے ہوئے حسین کے سامنے آ کر بھی کوئی وار نہ کرتا تھا، پیچھے سے وار کرتے تھے۔
نیزوں سے وار ہوتے امام حسین صبر و رضا اور توکل کے سارے مرحلے کامیابی سے طے کر کے شہادت کے اس مقام پر پہنچ گئے جس کی رفعت و عظمت کو کوئی نہ پا سکتا۔ ان کی روح کو قدسیان فلک نے ایک جلوس کی صورت میں حضور یزدی پہنچانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے۔ ادھر روح قفس عنصری سے پرواز کرنے لگی، ادھر بائف غیبی سے ندا آئی، حسین اب آ جا، تو نے صبر کو کمال عطا کر دیا، استقامت کو انتہا تک پہنچا دیا ہے، امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اونچا کر دیا ہے۔ اے حسین، آج سے تیرے اقدام کو بنا لا الہ قرار دے دیا جائے گا۔ اے حسین اب آ جا، اے روح طاہر ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، نانا جان استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اے حسین، تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا بیٹے کو شاباش دیتی ہیں، علی شیر خدا بیٹے میں باریاب ہوتی ہے۔ امام علی مقام کی روح پاک اس طرح ہجوم ملائکہ میں اللہ کی بارگاہ میں باریاب ہوتی ہے اور عزت پاتی ہے۔ آپ کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، ظالموں کے جذبہ انتقام کی پھر بھی تسکین نہیں ہوتی۔ وہ جسم ہے اطہر پر گھوڑے دوڑاتے ہیں، ناپوں سے رونتے ہیں، انہیں خیال تک نہیں آتا کہ یہ وہ سر ہے جسے سرکار دو عالم چوما کرتے تھے، یہ وہ جسم ہے جسے اپنے کاندھے پر سوار کرتے تھے اور اپنے پیٹھ پر بٹھا کر گھٹنوں کے بل چلتے تھے۔ کوفی ہر قسم کے احساسات سے عاری تھے، انسانیت کو خیر بات کہہ چکے تھے اور ایسی درندگی پر اتر آئے تھے جس پر درندگی بے شرم آتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کے علاوہ انہوں نے باقی 72 افراد کے سر بھی جسموں سے علیحدہ کیے، ان کا جلوس نکالا اور ان کے ساتھ خانوادہ رسول کی باپردہ اور حیادار خواتین کو لے کر ابن زیاد کے دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفہ میں اس پلید ابن زیاد کا دربار لگا ہوا تھا کہ یہ جلوس وہاں پہنچ گیا۔